والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لامکان، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ گر علماء، قرآ حضرات، نعت خوان حضرات اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور محل کرامت پر فیض فرمائے. دوستو، یہ جو ایصال ثواب کی مجالس اور محافل ہوتی ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں مرحوم یا مرحومہ کے لیے، جو دنیا سے بندہ جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کریں. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کریں. اور تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت کی حقیقت کو جاننا چاہیے، موت کہتے کس کو ہے. اور چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بھی موت یاد رکھنی چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے. تو یہ چار مقاصد ہیں. وقت مختصر ہے، تھوڑی تھوڑی اس پر میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو یہ سوچتے ہیں آج کہ موت کہتے کس کو ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، موت کی تعریف کیا ہے، موت کس کو کہتے ہیں. ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ دور کی جو جدتیں ہیں وہ بدل رہی ہیں، کیفیات بدل رہی ہیں. جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ڈاکٹر سے تصدیق کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو یہ ڈاکٹر کا لفظ نہیں ہوا کرتا تھا، حکیم ہوا کرتے تھے. جب کسی بندے کی زندگی کی تصدیق کروانی ہوتی تو پوچھا جاتا حکیم صاحب بتائیں بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے. حکیم بندے کی زندگی اور موت کی تصدیق کیا کرتا تھا. یارو ہم حکیم سے تو تصدیق کرواتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، بندہ زندہ ہے یا مر چکا ہے. آج ذرا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں.
زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں؟ آپ توجہ سے میری بات کو سنیں. یہ اٹھ کے پیسے دے، مجھے بات بھول جاتی ہے. پیسے مجھے بھی پیارے ہیں لیکن مجھے بات بھول جاتی ہے. میں دینی طالب علم ہوں. اب توجہ سے میری بات سنیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی خدمت نہ کریں. آپ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے علماء کی خدمت کریں. صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، بات بندہ کر نہیں سکتا. بس آپ توجہ سے میری بات سنیں. میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک کو بھی میری بات سمجھ آ گئی. یہ بھی ایصال ثواب اس مرحوم کے لیے. عزیزان محترم، قرآن حکیم سے جب پوچھتے ہیں قرآن حکیم تو بتا زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، بل أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں. میرے مالک ایک آدمی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، زندگی کے اثرات اس کے جسم سے نظر نہیں آ رہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں مر گیا. اللہ فرماتے تم بے شعور ہو، تمہیں شعور نہیں، یہ تو زندہ ہے. پتہ چلا جس کو ہم زندگی اور موت اپنی ظاہری آنکھوں سے سمجھتے ہیں وہ زندگی موت کی وہ تعریف نہیں ہے، وہ ڈیفینیشن نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آیا. اب اللہ کے راستے کے لیے آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلمان ہونا پڑتا ہے، نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر حج ادا کرنا پڑتا ہے اگر استطاعت ہو. یہ نبی سے جب کوئی وفاداری کرتا ہے پھر اس راستے پہ چلتے چلتے قتل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو. تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جو زندگی ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے. تو جو بندہ زندہ ہو تب بھی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تب بھی زندہ ہے، اس جہاں میں رہے جب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے. تو پھر موت کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. محبوب جو آپ کی بات کو نہیں سنتے وہ مردہ ہے. جو آپ کی بات کو نہیں سنتے وہ مردہ ہے. جو آپ کی بات کو نہیں سنتے وہ مردہ ہیں. معنی کیا ہوا؟ محبوب جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرو وہ نہیں سنتے مردہ ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہوا محبوب جہاں والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، محبوب آپ کے کمالات کا ذکر ہو، آپ کے معجزات کا ذکر ہو، جو نہیں سنتے وہ مردہ ہے. تو پتہ چلا زندگی محبوب سے وفاداری کا نام ہے اور موت محبوب سے غداری کا نام ہے. ارے جو نبی کا غدار ہے وہ زندہ رہے تب بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی مردہ ہے. اور پھر یاد رکھے میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ موت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا رحمۃ مہداۃ. اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں. وَنَبِيُّنَا لَنَا حَدِيَةٌ. ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں. وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِيَّةِ وَالْحَدِيَّةِ. عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لِعَطِيَةَ لِلْمُحْتَاجِينَ وَلِلْحَدِيَةِ لِلْمَحْبُوبِينَ. عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. تو یارو یہ موت بھی ہدیہ، محبوب کی ذات ببرکات بھی ہدیہ. اب یہ محبوب کی ذات ملتی کیسے؟ کہا ہو سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے تم محبوب کو نہ دیکھ سکو. اس مومن کو اللہ موت کا تحفہ دیتا ہے. موت بھی ہدیہ ہے، محبوب کا وجود رحمت بھی ہدیہ ہے. موت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ قبر میں جا کے یہ محبوب کا دیدار کرے، قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کرے. تو مجھے کہنے دیجئے یہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے. جب کوئی مدینے جاتا ہے اس کو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب قبر میں جاتا ہے میرے سرکار نظر آتے ہیں. موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے. یہ مٹاتی اس کو ہے کہ جو محبوب کا وفادار نہیں، جیسے نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج ادا کیا، وہ مرتا نہیں ہے. یہ موت محبوب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مار کے مٹ گیا. مجھے بتائیں کون مٹا؟ پہلے یہ عالم ارواح میں تھا، پھر باپ کی پشت میں تھا، پھر ماں کے شکم میں آیا، پھر اس جہان میں آیا، پھر برزخ کے جہان میں گیا، پھر سراج پہ گیا، پھر محشر کے میدان پہ گیا، پھر مقام محمود پر محبوب کی شفاعت ملی اور محبت رکھتا ہے تو محبوب کے ساتھ جنت میں گیا. یہ مرا تھا، یہ تو منتقل ہو رہا ہے، مرا تھوڑی ہے. یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت محبوب سے ملانے کے لیے آتی.
یہی وجہ ہے کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا ابا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی اماں فوت ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد اس کو غسل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کو اچھا کفن پہناتے ہیں کہ نہیں پہناتے؟ اس کو خوشبو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ تو یاروں کبھی سوچا ہے جب میلاد ہم مناتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں یہی بیوہ اور مساکین کو دے دو، یہ میلاد پہ خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی پانی جو آپ اپنے مردے پہ غسل دیتے تھار کے علاقے میں بھیج دیں، وہاں پانی نہیں ملتا، یہ کپڑا وہاں بھیج دیں، ضرورت مند رہتے ہیں وہاں بھیج دیں، وہاں کپڑا میسر نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں اللہ کے محبوب کا حکم ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا لوگو یہ جو تم اپنے مرنے والے کو غسل دیتے ہو، کفن پہناتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، در حقیقت اس کی تیاری کرائی جاتی ہے اس نے قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کرنا ہے، یہ تیاری کرائی جاتی ہے کہ قبر میں اس نے جا کے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ کسی کا جنازہ تیار کر لیتے ہیں، مثلا حاجی صاحب دنیا سے گئے، آپ نے دیکھا جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ آگے کھڑے ہوتے تھے؟ پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا، جمعہ پڑھتے تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، عید پڑھتے تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آخر مر کے انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ آج یہ امام کے آگے ہیں، امام پیچھے ہے، عوام اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ آج ان کی کون سی منزل بن گئی، ان کا یہ کون سا مقام بن گیا کہ یہ آگے ہیں باقی سارے پیچھے ہیں۔ امام شارانی کہتے ہیں یہ سوال میرے دل میں چبھتا تھا، ایک دن میں نے جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میں نے پوچھا کہا یہ مر کے آپ امتی کیا کر لیتا ہے؟ باقی تو جلاتے ہیں نا، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو جلاتے ہیں۔ کہا تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہاری سزا ہے یہاں بھی جلو اور وہاں بھی جلو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب اس کو جلانا نہیں ہے، اس کا اکرام ہے، اس کو آگے رکھو اور تم پیچھے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شارانی نادان ہو گیا، تو نہیں جانتا، اب یہ تیاری کر چکا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، اب اس کا اکرام ہے، اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ اب یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاری کر چکا ہے۔ یارو پھر جب قبر میں بھیجتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، تو قبر میں جب رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ چہرے کا جو بند ہے وہ ہٹا دیتے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح، بند کیوں ہٹاتا ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے، نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ ارے تم اگر میرے امتی کے چہرے پہ کپڑا دے دو گے میں تو پہچان لوں گا، لیکن اس کا کپڑا ہٹا دینا، جب اس کی آنکھیں کھلے سب سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑے، واللیل کی زلفوں والے محبوب پر نظر پڑے۔ ارے موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے، اس لیے ہم موت سے ڈرتے نہیں، موت سے پیار کرتے ہیں کہ قبر میں جا کے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ توجہ ہے آپ؟ اچھا علماء تشریف فرما ہے، ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ ہم میلاد مناتے ہیں نا محبوب علیہ السلام کا، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی خوش نصیب کو زیارت ہو بھی جاتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ زیارت نہیں ہوتی، عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ زیارت نہیں ہوتی۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، زیارت عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا قبر میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہاں ھذا الرجل ہے، ھذا النبی نہیں ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اگر ہم آئے ہیں تو کچھ سبق سنا کے جائے نا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل ہے، ھذا النبی نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں بتائیں کہیں لکھا ہو کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فرمایا گیا ان مرد کے بارے میں، رجل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بتا، رجل کیوں ہے، نبی کیوں نہیں؟ فرمایا امام بدر الدین عینی نے کہا بات دراصل یہ ہے، اگر نبی ہوتا تو بعض کہتے آپ روحانی طور پہ تشریف لے آئے ہیں، رجل کہہ کے بتا دیا، اب نفس نفیس اپنے جسم مقدسہ سے تشریف لائے۔ رجل کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے اندر جسم بھی ہو روح بھی ہو، جب دونوں چیزیں ہو تب جا کے رجل بنتا ہے، اس لیے رجل فرمایا۔ اچھا میلاد مناتے ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تو محبوب کا دیدار نہیں ہوتا میلاد کے اندر، لیکن میلاد کی ایک کڑی یہ ہے کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں فرشتہ یہی پوچھ رہے تھے وہاں بیٹھ کے تم نے کیا کہا تھا؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ میں یاد رکھنا
تمام کتابوں کے اندر جو آپ محبوب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، آپ اپنے علماء کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے۔ علماء نے آپ کو بتایا محبوب کا چہرہ ایسا ہے، محبوب اتنے حسین ہیں، محبوب نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی ہے جی، یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ اور جنہوں نے بتایا کہ قبر میں نہیں آئیں گے وہ کہیں گے لا ادری، اور آپ کو پڑھ کے گئے ہیں کہ آئیں گے تو آپ کہیں گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اگر امام اچھا مل جائے، راہبر اچھا مل جائے، رہنما اچھا مل جائے تو پھر قبر بھی آپ کی آسانی سے، وہاں پہ آپ قبر کی منازل بھی آسانی سے کراس کر جائیں گے۔ اگر ایسوں کے پاس بیٹھیں گے جو کہیں گے معاذ اللہ وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو قبر میں کہیں گے لا ادری، جو کہیں گے مر کے آیا ہوں دل ربا کے واسطے، جو پڑھ کے گئے کہ آئیں گے تو تبھی ہوگا نا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ مر کے مٹ جاتا ہے، قبر میں فرشتے من ربوں کا پوچھتے ہیں، بولیے ما دینوں کا پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل پوچھتے ہیں۔ اگر بندہ مٹ گیا تو کس سے پوچھتے ہیں؟ بندہ مٹ گیا تو پھر سوال کیسے کرتے ہیں؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ارے مرتا تو قبر میں کافر بھی نہیں ہے بھائی۔ عذاب قبر کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اگر کوئی بندہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے اور پولیس والے اس کو اتنا ماریں کہ وہ مر جائے، پھر ماریں گے؟ نہیں ماریں گے۔ جب تک سزا پانے کا عنصر اس کے وجود کے اندر باقی ہے اس وقت تک اس کو مارتے رہیں گے، جب عنصر ختم ہو جائے گا ماریں گے نہیں۔ اگر بندہ مٹ گیا تو پھر عذاب قبر کیسا؟ پھر عذاب قبر کیسا؟ تو محبوب علیہ السلام کے غلام کو یاد رکھنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام میلاد مناتے ہیں، سیرت کے جلسے کراتے ہیں، محبوب کی یاد مناتے ہیں۔ کوئی والضحیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی واللیل کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ما ذاق البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے، کوئی معجزات کر رہا ہے، کوئی لسان اللہ والی زبان کی بات کر رہا ہے۔ آخر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا فائدہ قبر میں ہوگا۔ اگر آپ میرے خلاف بات کریں اور کل کو آمنا سامنا ہو جائے اور کہنے والے کہیں کہ تم ان کے خلاف بولتے تو اب سامنے بولو، بتاؤ کیا رہ جائے گا؟ تو تم کہو گے نبی تو ہیں مگر اختیار نہیں، معاذ اللہ نبی تو ہیں کر کچھ نہیں سکتے۔ یہی قبر میں تمہیں دہرانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا ذرا آپ سامنے بول، سامنے بول، اب جو کہتا تھا سامنے بول۔ اس وقت پھر قبر بھی، اور یہاں ایک اور بھی میں سوال آپ کے ذہنوں میں قائم کر جاؤں، نام اعمال تو قیامت والے دن تلے گا، نام اعمال تو قیامت والے دن تلے گا میزان پر، پھر قبر کا عذاب کیسا؟ کہا تم نے میرے یار کو پہچانا نہیں۔ جو دنیا میں جو تم باتیں کرتے رہے ہو، تعریفیں کرتے رہے ہو، تو تمہاری قبر محبوب کے قدموں سے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت بنتی یار کے قدموں سے ہے۔ جہاں میرا یار قدم رکھ دیتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا تعلق میرے یار کے قدموں سے ہے۔ مدینے میں تھے، وہ ریاض الجنہ بنی، مومن کی قبر میں آئیں گے تو قبر جنت بن جائے گی، قبر جنت بن جائے گی۔ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہم میلاد میں ذکر کرتے زیارت نہیں ہوتی، قبر میں ذکر نہیں کرتے زیارت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کا محفل میلاد میں دیدار نہ کروانا یہ بھی آزمائش ہے، اور آپ کا اپنے غلام کی قبر میں آ کے دیدار کروانا یہ بھی آزمائش ہے۔ کہا کیوں؟ کہا محفل میلاد میں زیارت نہ کروانا یہ آزمائش ہے کہ مجھے بن دیکھے مانتا کون ہے، اور قبر میں آزمائش ہے مجھے دیکھ کے پہچانتا کون ہے۔ قبر میں دیکھ کے پہچانتا کون ہے؟ یارو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آج 25 اگست سے ختم نبوت کے حوالے سے بھی دو باتیں عرض کر دوں۔ آج کا وہ دن ہے جب پیر میر علی شاہ صاحب نے قادیانی کو چنے چبوائے تھے، وہ لیٹرین میں مرا تھا، آج کا دن تھا۔ تو اگر موت مٹانے کے لیے آتی ہے تو یارو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ضیاء النبی کے اندر بھی ہے، دوسری کتب کے اندر بھی یہ بات حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام زید بن خارجہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وصال ہو جاتا ہے۔ جب وصال ہو جاتا ہے لوگوں نے کپڑا ڈال دیا۔ یہ تاریخ کے اندر پہلا جنازہ ہے جو اچانک جس کو موت آئی ہے۔ پہلے نزاع کا عالم طاری ہوتا تھا، لوگ دعائیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے ان کے پاس، تو حضرت زید بن خارجہ پہلے محبوب کی امت میں سے جن کو اچانک وصال ہوا ہے جن کا۔ اب صحابہ نے آپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کے چہمگوئیاں ہونے لگی کہ اچانک موت کیسے ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی نے زہر دیا ہو، مختلف باتیں کرنے لگے۔ اب چہرے پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے اور فرماتے انسیتو انسیتو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ کان ذالک کتاب الاول۔ فرماتے ہیں میرے آقا اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اور یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے۔ جب یہ فوت ہوئے وصال ہو چکا ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ محبوب ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اب وصال ہو چکا، اب انہوں نے چہرے سے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو وہی بات کر رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ نبی کے غلام مرتے نہیں ہیں، مر کے امر ہو جاتے ہیں، اللہ کی عطا سے بولتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ختم نبوت کا چوکیدار ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ کان ذالک کا کتاب الاول، یہ تو پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، فوراً یہ ایک آواز آئی، صدقہ، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے خدا کی قسم وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، جان جانت کی آواز تھی، جان کائنات کی آواز تھی۔ میرے آقا اپنے غلام کی آواز پر تصدیق فرما رہے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور فوراً وہ کہتے ہیں ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ تو قیامت تک اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لوگوں موت مٹاتی نہیں ہے، اپنے آقا سے ملاتی ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ اور دوسرا ایک اور ہے تابعی جن کا نام ہے ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ، تابعی ہیں۔ ان کا جب وصال ہوا ساری زندگی خاموش رہے، ہنستے نہیں تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، شعب الایمان اور کنز المال کی حدیث پاک ہے، اور مقالات کاظمی میں حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ نے بڑا اس پر کلام فرمایا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں موضوع کے تحت۔ اب وہ ہنسے نہیں تھے، جب وصال ہو گیا، غسال غسل دینے والا جیسے اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے زور زور سے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ بعد از وصال ہنس رہے ہیں، بتا رہے ہیں موت مٹاتی نہیں ہے، اور ہنس رہے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ دوڑ کے گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اما جان ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، ربیع بن حراش بعد از وصال ہنس رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے آقا نے مجھے خبر دی تھی، میرے غلام مر کے مٹتے نہیں ہیں، وہ نشانیاں دے کے جائیں گے، یہ مر کے امر ہوتے پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ خبر دی ہے، میرے آقا نے یہ خبر دی ہے۔ اور پھر ان کے بھائی سے پوچھا بتا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا بھائی جب رات کو تہجد کے وقت بیٹھتا تھا نا، یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ میں اس وقت ہنسوں گا جب مجھے میرے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور جب میں اپنے آقا کو سامنے دیکھوں گا، مجھے جمال جہاں آرا کا دیدار ہوگا تب ہنسوں گا۔ اب یہ دنیا سے چلا گیا، محبوب کا دیدار ہو رہا ہے، اس لیے یہ بار بار ہنس رہا ہے۔ اب قرآن پاک کی جتنی عربی کی تفاسیر ہے نا ساری اٹھا لیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے تحت جو ہے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک نوجوان ہر وقت مسجد نبی شریف میں بیٹھا رہتا تھا، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب 2-3 دن گزرے نا، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نوجوان نظر نہ آیا، تو آپ نے پوچھا وہ نوجوان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیوں چلا گیا، وجہ بتائیں، مجھے ان کے گھر لے چلے۔ وہ تو اس نوجوان کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اور جن لوگوں کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے مسجد جو ہے وہ جنت ہے، اور منافق کے لیے یہ جو ہے سجن ہے، یہ قید ہے، یہ جیل ہے۔ جب منافق آئے گا تو وہ کہے گا جلدی نکلو، اور جب عاشق آئے گا کہے گا جنت کے باغ میں آ گیا۔ مسجد کے بارے میں اور فرمایا جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا آئینا جار لی، کہاں گئے میرے ہمسائے، کہاں گئے میرے ہمسائے، میرے مالک تو ہمسائے کی سے پاک ہے۔ تو
اللہ فرمائے گا جو ہر وقت مسجد میں میری رضا کے لیے بیٹھے رہتے تھے یہ میرے ہمسائے ہیں. تو فرمایا اس نوجوان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, مجھے ان کے گھر لے چلو. جب گھر تشریف لے گئے اس کے والد سے پوچھا بتا تیرے بچے کو کیا روشنا کا حضور. جب یہ آتا تھا نا تو راستے میں ایک عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی تھی. جب یہ 3 دن پہلے آ رہا تھا تو اس عورت نے اس کو پکڑوا لیا نوکرانیوں کی مدد سے. جب یہ اس کے سامنے گیا یہ بے ہوش ہو گیا, انہوں نے بیر پھینک دیا. جب میں گھر اٹھا کے لایا اس نے گھر نہیں بتایا, صرف یہ کہا ہے کہ عورت نے برائی کی دعوت دی, میں نے قبول نہیں کی, کہہ رہا تھا, دنیا سے چلا گیا. آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے. مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو. اب جو اللہ کے خوف سے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کی قبر پہ جائیں تو لوگ کہتے کوئی صحابی گیا ہے, بتاؤ حضرت فاروق اعظم گئے ہیں. ویسے تو میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها, پہلے تمہیں منع کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں جایا کرو, الا فزورها, اب زیارت کے لیے جایا کرو. تو حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے. 7 صحابہ ہیں, تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کسی میں 20 صحابہ کا ذکر ہے, کسی میں 50 کا ہے. وہ صحابہ ساتھ ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہو نوجوان تجھے مبارک ہو, تو نے اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا. اگر فاروق اعظم کا یہ عقیدہ تھا موت مٹاتی ہے تو فاروق اعظم کلام کیسے کر رہے تھے؟ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو کلام کیسے کر رہے تھے؟ پتہ چلا ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا سچے وہی ما انا علیہ و صحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوجوان تجھے مبارک ہو, جو گناہوں کو ترک کرتے اللہ کے خوف سے اللہ اس کو کئی جنتیں عطا فرماتا ہے. تو قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین خدا کی قسم میری روح بعد میں نکلی, اللہ نے مجھے 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی ہیں, 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی ہیں. تو یارو آپ کو یہ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کہ مومن کی موت اس کو مٹانے کے لیے نہیں آتی, محبوب سے ملانے کے لیے آتی. اب عیسیٰ صاحب کے لیے 2 حدیثیں میں عرض کر کے ٹائم بھی ختم ہو گیا تقریباً. ہے کتنے منٹ رہ گئے ابھی ہے ٹائم؟ اچھا جی 5 منٹ چلیں. نہیں سارے مفتیان سارے قبلہ مفتیان آج کل تو سیل پٹو مفتیان ٹائم دی پابندی کیتی کرو. ہاں جی اچھا جناب اصال ثواب کے حوالے سے 2 حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. لو کان مسلمان, میرے آقا نے فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو فَآتَقْتُمْ عَنْهُ, اس کی طرف سے غلام آزاد کرو, اور تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ, اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو, اور حَجَجْتُمْ عَنْهُ, اس کی طرف سے حج کرو. بَالَغَهُ ذَلِكَ, سب کچھ پہنچتا ہے, لیکن شرط کیا رکھی اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو. چونکہ ہم تصوف والے ہیں, ہم کسی سے لڑتے نہیں. اگر کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم کہتے بہت اچھا کیا, جو نہیں کرتا اس کو بھی کہتے بہت اچھا کیا. میں کہتا ہوں یارو جو کرتا ہے اس کے بھی 100 نمبر پورے, جو نہیں کرتا اس کے بھی 100 نمبر پورے. جو کرتا ہے اس کو پتہ تھا میرا بزرگ صاحب ایمان تھا, اور جو نہیں کرتا آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں نے پڑھ دی ہے اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے جو کچھ آپ اصال ثواب کریں گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے, اور اگر مرنے والا ایمان سے فارغ ہے تو جو کچھ بھی آپ بھیجیں گے نقصان ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف آپ نے دیگیں پکا لی تو اصال ثواب ہو گیا. کسی بیوہ کی مدد کر دیں اصال ثواب کے لیے, کسی عالم کی خدمت کر دیں اصال ثواب کی نیت سے, کسی کی آنکھیں بنوا دیں اصال ثواب کی نیت سے, کوئی مدرسہ بنوا دیں اصال ثواب کی نیت سے, کسی کو جناب بیمار کا علاج کروا دیں اصال ثواب کی نیت سے, کسی مسجد میں قرآن رکھوا دیں اصال ثواب کی نیت سے. یہ ساری صورتیں جائز ہیں, جائز ہیں, جائز, یہ ساری صورتیں جائز ہیں. اچھا دوسری ایک بات, ذوالفقار بھائی نے تو یہ حدیث پہلے ایک دفعہ سنی ہے مجھ سے, آپ نے نہیں سنی ہوگی. علماء تو سنتے, میں آپ کو بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کئی ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بھی ہے. توجہ ہے آپ کی. اچھا جب کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے تو ان کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ایک اس کی نیکیاں لکھتا ہے, ایک اس کی برائیاں لکھتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 70 سال 80 سال 90 سال بندہ زندہ رہا, ایک ادھر نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا جب یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟
یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کئی تفاسیر کے اندر، کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے. میں نے 20 کتابوں کے اندر یہ حوالہ لگا کے رکھا ہوا ہے. میں نے یہ تحقیق کی کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں. تو یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ 100 سال زندہ رہا، 70 سال 80 سال جتنی اس کی عمر تھی یہ زندہ رہا، ہم اس کے ساتھ رہے، اب یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کہاں جائیں؟ اب اللہ فرماتا ہے فرشتوں، آسمان فرشتوں سے پر ہے. اگر یہ بندہ میرے نبی سے محبت رکھتا تھا، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، میرے نبی کا عاشق تھا، میرے نبی کی محبت میں جینے مرنے والا تھا، تو میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں قبرستان میں اسی کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرو اور قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو. قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہو. یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی بات، اگر کسی کی اولاد نالائق ہو یا ہو ہی نہ سرے سے تو رشتہ محبت اپنے نبی سے جوڑ لے، اس کے ایصال ثواب کا بندوبست سرکار نے کر رکھا ہے. اور دوسرا فرمایا اگر کوئی مسلمان نہیں، کافر ہے یا منافق ہے تو وہ جناب والا فرشتوں اس کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک کھڑے ہو کے اس پر لعنت بھیجتے رہو. اور اگر کوئی ایسا تھا تو آپ کو لعنت میں ضائع ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بندوبست بھی اللہ اور اس کے رسول نے کر رکھا. عزیزان محترم، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہر بندہ جانے والا یہ بتا کے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں، اگلا نمبر تمہارا ہے. رسالہ کشیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ دانا بہلول بیٹھا ہوا ایک دن بازار میں رو رہا تھا، دوسرے دن قبرستان میں رو رہا تھا. کسی نے پوچھا بابا کیا بات ہے، کل بازار میں تجھے دیکھا روتے ہوئے، آج قبرستان میں رو رہا ہے. اس نے کہا جب کل بازار میں گیا تھا اللہ کی رحمت کہہ رہی تھی اے بندو لوٹ آؤ میری طرف، توبہ کر لو، گناہوں سے معافی طلب کر لو، اور یہ جاتے نہیں تھے. آج جب اس کو اٹھا کے قبرستان میں لے جایا گیا یہ کہتے ہیں اللہ تو مان جا، اے اللہ راضی ہو جا. کل یہ نہیں مانتے تھے اس کی رحمت مانتی تھی، آج یہ مانتے ہیں اس کی رحمت نہیں مانتی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں جہاں ایصال ثواب کی مجالس کرنی چاہیے وہاں ہمیں حلال حرام سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.